اگلی بات جو ہے، دنیاوی جو نعمتیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں وسائل دی ہیں، اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے باعث زحمت اور باعث عذاب بن جائیں گے۔ مثلا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال بڑا دیا ہے، کسی کو اولاد بڑی دی ہے، کسی کو زمینیں دے دی، دنیاوی آسائشیں دے دیں، لیکن نہ وہ مسجد میں آتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ جو فرائض دوسرے ان کو قبول کرتا ہے، تو اس کی یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ کیونکہ ہدایت کے بغیر نعمتیں اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ اس کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو چیک کرنا ہو کہ بھائی میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی جو بات ہے، قرآن میں ہدایت کے لیے واحد کا لفظ نور استعمال ہوا ہے، اور گمراہی کے راستوں کے لیے ظلمات، بہت سارے گمراہی کے راستوں کو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ بات اس میں ہمارے لیے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں۔ کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ گمراہی کے راستے بہت سارے ہوں گے، لیکن ہدایت اور نور کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم بھی، آپ نے زمین پر لکیریں کھینچی اور ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، آپ نے کہا یہ ایک ہی راستہ سیدھا صراط مستقیم ہے، باقی سارے گمراہی کے راستے۔ تو بات یہ ذہن میں رکھ دیں، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ گمراہی کے 2 4 10 راستے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی دین ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی دین ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی دین ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی دین ہے۔ دین ایک ہی ہوتا ہے، راستہ ایک ہی ہے، اس لیے باجیں ایک ہی راستے پر چلنا ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث، آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، آپ کے صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی سے ہم نے چیک کرنا ہے، کوئی بھی بات ہو جائے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چیک کرنا ہے قرآن کی کوئی آیت کا حوالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی حوالہ ہے، آپ کے صحابہ کا کوئی عمل ہے، تو اسے قبول کر لینا ہے۔ اگر یہاں پر نہیں ہوگا تو اسے ہم نے قبول نہیں کرنا۔ اور خصوصاً آج کے دور میں اس بات کو سمجھ لیجیے گا کہ جس طرح ایک جعلی نوٹ ہوتا ہے نا، آپ کسی دکاندار کو 5000 کا بھی نوٹ لے جائیں نا، اگر وہ جعلی ہے نا تو آپ کو 5 روپے کی بھی چیز اس کے بدلے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہ جی میں 5000 کا دیتا ہوں، چلو یار 5000 کی نہ صرف 5-10 روپے کی کوئی چیز ہی دے دو، 100 کی دے دو، باقی رکھ لو یار، وہ رکھے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی یہ جعلی ہے، میں نہیں لیتا۔ اسی طرح جس طرح حکومت پاکستان کی مہر کے بغیر جعلی نوٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس طرح مارکیٹ میں جعلی نیکیاں بھی بکتی ہیں، جعلی نیکیاں بھی چلتی ہیں، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر دیکھ کر اس نیکی کو اپنائیں۔ یہ نہ ہو کہ جعلی نیکیوں کے نام پر آپ نیکیاں کرتے رہیں، آگے جا کے پتہ چلے آپ تو ساری نیکی جعلی کر کے ہیں۔ اس پر تو آپ نے دنیاوی نوٹ پر تو حکومت پاکستان کی مہر دیکھ لی کہ حکومت پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ یہ نوٹ ٹھیک ہے، تو آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو 5000 کا نوٹ بھی اور نہ 100 کا بھی نوٹ آپ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ میں جعلی نیکیاں بک رہی ہیں، جعلی نیکیاں چل رہی ہیں، ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں جعلی نیکیاں نہ خرید لیں۔ آپ چیک کر لیں، یہ بھائی نیکی ہے، اچھا جی ٹھیک ہے جی، بتائیں بھی اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہے۔ اللہ کی مہر کیا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی آیت کا حوالہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کا کوئی عمل ہے تو دکھا دیں بھائی اس پر مہر ہے، تو بھائی ہم سینے سے لگائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر مہر نہیں ہے ان میں سے کسی کی،
تو بھائی یہ جعلی نیکیوں سے بچ جائیں جعلی نوٹ کی طرح، کیونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں۔